دوست حسان انصاری. آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک پروگرام جس میں رمضان کے بارے میں کچھ باتیں بتائی جائیں گی، اور اس پروگرام کا نام بھی ہم نے رمضان کی آمد رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رمضان یہی نہیں ہوتا ہے کہ صرف روزہ رکھ کے سو جائے یا پھر صرف نماز اور عبادت کریں، بلکہ اس کے بہت سے فضائل اور بہت سے طریقے بتائے گئے، جیسے کہ آپ اپنے برے اعمال پہ کنٹرول کرو، بری سوچ پہ کنٹرول کرو، اس کے علاوہ اور بہت کچھ. تو اسی بارے میں آج ہمارا پورا پوڈ کاسٹ، اور ہو سکتا ہے کچھ ہم پرانی یادوں کے بارے میں بھی ڈسکس کریں، کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارے 2 میڈیا کے اسٹوڈنٹس، واجد خان زادہ اور حارث تنور. شکریہ برو. جی تو کیا حال ہے آپ دونوں کے؟ الحمدللہ. بتائیں. ماشاء اللہ میرے بھی حال ٹھیک ہے. آپ کو کوئی دشواری تو نہیں آنے میں؟ نہیں حضرت، بہت ہی اچھا راستہ تھا. موسم بھی آج ماشاء اللہ سے بڑا پیارا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ رمضان آئے گا تو اس دفعہ کے روزے جو ہیں ہمارے اچھے گزریں گے انشاءاللہ. رمضان کی آمد کا ایک یہ بھی ہمیں اچھا سائن مل گیا ہے کہ حارث بھائی آپ کچھ بات نہیں کرے، آپ بھی تو کچھ کہنا ہمارے سامنے. نہیں میں نے دیکھا کہ آپ پرانے دوست مل گئے تو میں نے سوچا میں آپ خاموشی بھی تو ہمارے اختیار کر پرانے لوں. دوست ہیں، جن کو نہیں پتا تو بتاتے چلوں کہ یہ ہمارے پرانے دوست ہیں جو کہ ہمیں یونیورسٹی میں ہی ملے ہیں. یونیورسٹی میں کہاں ملے؟ یہ پہلے نہیں ملے تھے. آپ جانتا تھا، میں نہیں آج جانتا. دونوں کے میرے بارے میں یہ بھی سن رکھا ہے کہ آپ لوگوں کا ایک پرانا رشتہ بھی ہے، وہ چاچا بھتیجے کا. نہیں وہ صرف گلی والے کہتے تھے، کچھ بھی نہیں ہے ایسا، کچھ بھی نہیں. آپ لوگ بھی کچھ نہیں سوچیے گا. روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے. روزہ ہم لوگ جب یہ بڑے ہو گئے آپ الگ. اچھا، میں نے پہلے بچپن میں ہمارا یہ ہوتا تھا کہ جب ہم بولتے تھے روزے آ رہے ہیں، جب ہم چھوٹے تھے تو وہ بولا کرتے تھے کہ آپ نے روزہ کہاں رکھا ہے. تو حسان بھائی آپ روزہ کہاں رکھا کرتے تھے؟ بھائی ہمارے کو تو بچپن میں کہا جاتا تھا کہ ہم نے پیٹ میں رکھا ہے، ہم نے فریج میں رکھا ہے. سبحان اللہ. اور حسان بھائی نہ سمجھی کی عمر تھی وہ کچھ بھی. کہ روزہ ہم رکھتے ہیں کہ روزہ ہوتا ہے، دراصل روزہ بھوکا نہ رہنے کا نام نہیں. روزہ جو ہے برداشت کا نام ہے نا اصل میں. بات تو یہ روزے کے اندر ہمارا جو روزہ ہوتا ہے، ہماری آنکھ کا روزہ ہوتا ہے، ہمارے منہ کا روزہ ہوتا ہے، ہمارے کان کا روزہ ہوتا ہے. روزے کے اندر ہم کیسا سن رہے ہیں، ہم کسی کی غیبت سن رہے ہیں، کسی کی برائی سن رہے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے ان باتوں سے اوائڈ کرنا ہے. ہم کیسے بول رہے ہیں، ہم کسی کو گالی دے رہے ہیں روزے کے اندر، ہم کسی کو بولا بھرا بول رہے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ویسے حارث بھائی ذرا یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ حافظ قرآن بھی ہم نے سنا ہے ماشاء اللہ سے آپ قرآن وغیرہ بھی اچھا ابھی حارث بھائی تراویح بھی پڑھائیں گے. میں اسی کے بارے میں ڈسکس کچھ کرنا چاہتا ہوں اپنے سامعین کے لیے، کیونکہ آپ تراویح بھی پڑھاتے ہیں. تو ذرا آپ کو برا نہیں لگتا کیونکہ کچھ ٹائم تک جو لوگ ہیں وہ نمازی آتے رہتے ہیں، اس کے بعد بیچ میں جو ہے کم ہو جاتی ہے تعداد، کیونکہ اور یہ تو کیا نام ہے صلاۃ تسبیح کے اندر تو بہت بڑا ایک ایشو بھی ہے کہ آپ کو کم سے کم اگر پوری پڑھنی ہے تو کم سے کم پوری قرآن کی تو کم سے کم پڑھیں. لیکن لوگ ہیں کہ 5 دن آتے ہیں، 6 دن آتے ہیں، اس کے بعد آتے ہی نہیں. دیکھیں نا حسان بھائی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دراصل اب سال با سال نا رمضانوں کی جو پہلے جیسی رونقیں تھیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. یہ بھی بات ہے نا. اب آپ لوگ دیکھ لیں گے اس چارٹ کے اندر ہم ابھی بلبلا مچا رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں، روزہ رکھنا روزہ رکھنا روزہ رکھنا. جیسے ہی روزے آ جائیں گے مسجدیں اس چارٹ کے اندر آپ دیکھیے گا لاسٹ تک بھری ہوں گی. جی امام صاحب سے لے کر وہ بالکل جہاں پہ جھاڑو رکھتے ہیں، لیکن یہ صرف 3 دن ہوگا. اچھا یہ سب سے زیادہ 3 دن بھی پورے نہیں ہوتا، یہ سب سے زیادہ مغرب کی نماز میں ہوتا ہے. مغرب کی نماز میں، اور ماشاءاللہ تو افطاری کا ہوتا ہے نا. آہستہ آہستہ مغرب کی نماز کے اندر بھی آپ دیکھیں گے 3 سے 4 سب بھری ہوئی ملتی ہیں. اس کے بعد سے پھر آپ کو خالی دکھنا شروع ہو جائیں گی. فجر کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں، فجر روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں. حسین بھائی جی حارث بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا ایک دوست ہے ذیشان نام ہے اس کا، وہ تو بھائی پتہ نہیں کیا ہے، بس بولتے تھے مغرب میں آئے اور میں نے تو سنا تھا وہ روزے بھی نہیں رکھ رہے. نہیں پچھلی دفعہ اس کے ہم کسی کے اوپر ہم کسی کے اوپر تنقید نہیں کریں گے، ہم صرف لوگوں کی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں آپ کو ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق دے. آمین. تو حارث ہمیں روزے کے اندر برے کاموں سے بچنے کی بھی ہدایت دے. اب آج کل کی جو یوتھ ہے نا، میں آپ کو بتاتا چلوں حسن بھائی، جی یوتھ کیا کرتی ہے، روزہ رکھ کے سو جاتی ہے. جی مانا ہے کہ روزے کے اندر سونے کا بھی ثواب ہے، لیکن یار آپ لوگ کیا کریں گے، روزہ رکھ کے 3 گھنٹے تک پہلے فجر کے اندر موبائل چلائیں گے، یہ موبائل چلانے کے بعد سو جائیں گے. حارث بھائی آپ کو پتہ ہے کہ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، پتہ ہے اگر 5 بجے بند ہو رہا ہے تو 4 بجے بند کرتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں، مطلب فجر بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب تو نیٹ فلکس کا جب سے دور آیا تو لوگ مطلب کہ وہ سیریز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بس قرآن وغیرہ نہیں پڑھ رہے، لیکن مطلب روزے کی حالت میں نامحرموں کو دیکھا جا رہا ہے. اگر آپ یہ بہت غلط ہے. میں نے آپ کو اسٹارٹ میں اس لیے کہا تھا کہ روزہ آنکھ کان زبان ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے. حقیقت ہے. اب ہمیں یہ بات سمجھنے کی کوشش بھی کرنی اور ہمیں یوتھ کو اس طرح کے میسیجز بھی دینے اور اس نیٹ ورک سے دینے. جس پوڈ کاسٹ میں آج ہم بیٹھے ہیں تو ہم
پبلک سے اور اپنے عوام سے یہی التجا کریں گے کہ آیا کہ ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے روزے کے اندر, اور ہمیں روزے کے اندر اچھے کام کرنے چاہیے, جو غریب ہے ان تک افطاری پہنچائی جائے, ہمیں پتہ چل جائے کہ یار اس بندے کا روزہ ہے اور اس کے پاس افطاری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو ہم کیا کریں, کچھ اپنی طرف سے دے کر آئیں. صحیح بات, ایک گھر سے لے لیا, 3-4 لڑکے مل گئے, دوست مل گئے, جیسے ہم 3 بیٹھے ہیں یار, کچھ اس نے ملا دیا, نہ کہ ہم بڑا پروگرام کریں روڈوں کے اوپر دسترخوان لگائیں. ہم کیا کریں, ہماری جو حیثیت ہے نا اس مطابق ہم کام کرتے ہیں اور اجر دینے والی چیز. بے شک. اچھا تو اگر ہم دیکھیں تو آج مطلب جو اب کا جو رمضان آئے گا, میری نظر میں اس میں جیسا آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. جی میرا اس پہ سوال ہے ویسے واجد بھائی, کیونکہ آپ تاجر بھی ہو نا, کیونکہ آپ شاپ پہ جا کے بیٹھتے ہیں. ہاں وہ تو میرا اس بارے میں خیال تھا کہ کیونکہ دوسرے ممالک میں جو ہے مطلب اس میں جو ہے وہ مطلب اشیاء کے لیے نا تھوڑی مسلمانوں کے لیے کم کر دی جاتی ہے, لیکن یہاں پر جو مسلمان ہیں ہمارے ماشاء اللہ سے پاکستانی, اس کے لیے تھوڑا ایشو نہیں ہے یہاں پہ. ہاں اس کے لیے ایشو ہے, لیکن وہ مطلب ہر بندہ اپنے آپ میں وہ کر کے بیٹھا ہے. ویسے تو نام کے مسلمان کہلاتے ہیں. اچھا اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ گورنمنٹ یا کسی بھی ادارے کی طرف سے پراپر ایک وہ آتی ہے کہ آپ ریٹ لسٹ آتی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر چیزیں نہیں بیچنی, لیکن وہ جو دکاندار, وہ جو ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے جس نے مال اسٹاک کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس دفعہ JDC نے بھی وہ اعلان کیا, ہاں اس نے اعلان کیا ہے, اس پہ بائیکاٹ نہیں, انہوں نے بولا ہم ان کی دکان ہی بند کروا دیں گے, سیل کروائیں گے. پہلے ہم ریٹ لے لیں گے, جا رہے ہیں ہم ریٹ لے لیں گے کہ مطلب اس چیز کا یہ ریٹ ہے. ہاں, اور جیسے مثال کے طور پہ ایک صابن کی مطلب پیسے 50 روپے کا وہ مل رہا ہے, تو اگر کوئی دکاندار اس کو 60 یا 65 روپے کا دے رہا ہے تو اس کو مطلب ایکشن کیا جائے گا, جو کہ ایک اچھا اقتدام ہے غریب عوام کے لیے. بریک کے ہم آ چکے ہیں سامعین ہمارے ساتھ, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے جو آئی کر رہا ہے نا سامعین, ماشاء اللہ آپ نے مطلب نوٹ کیا نا. بالکل سامعین نے بھی سامعین. اچھا حارث بھائی صبح یہ سامعین کی پریکٹس کیسے کر رہے ہیں, تو آپ بتائیے. جیسے آپ کو نہیں پتا کہ میرا الفاظ پھر پھنس گئے. کوئی بات نہیں, پھنسنے کی عادت ہے الفاظ, کوئی بات نہیں, وہ آپ آہستہ آہستہ سیکھیں گے نا. نہیں پہلا پوڈ کاسٹ آپ کو پتا ہے, پہلا پوڈ کاسٹ تو ہم نے مان لیا, لیکن یہ سامعین سے سامعین وہ تو آہستہ آہستہ چلتے ہیں. آپ سکھائیں گے نا ان کو, اردو سکھائیں گے نا. سبحان اللہ. آپ پھر کب دے رہے ہیں ان کو کلاسز, رمضانوں میں کوئی ٹائم رکھ لیں ان کا اسپیسیفک ٹائم. یار ٹائم ہی ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے, ٹائم. اس دفعہ تو ہم نے سنا ہے حارث بھائی کہ آپ ہو سکتا ہے لاہور چلے جائیں انشاءاللہ. بس آپ دعا کریں. آپ رمضان ٹرانسمیشن میں جا رہے ہیں حارث بھائی ہمارے, مطلب پتہ چلا ہے آپ لوگوں کو. ہاں اس دفعہ ویسے اس کا فارم تو ہم سب نے بھرا تھا, پتہ نہیں ہمارا اللہ خیر ہے, بس وہ جس کے لیے جو بہتر ہوتا ہے وہ اللہ میں کرتے ہیں. اچھا مطلب جب حارث بھائی چلے آئیں گے تو ادھر اپن دونوں آئے کریں گے پوڈ کاسٹ. نہیں وہ ہمارے اکرام بھائی ہیں نا, ان کو بھی ہمارے اکرام بھائی, ہمارے ذیشان بھائی ہیں, اس کے علاوہ بھی ہمارے شراز بھائی ہیں, طہا بھائی ہیں, بہت سے ہمارے دوست یار ہیں جو کہ یونیورسٹی میں ہمارا ساتھ دیں گے. سب سے اہم سر ہمارے سر دستار ہیں, سر یاسر ہیں, سر یاسین ہیں, اور سر امداد جیسے. سر امداد جیسے مطلب میں سوچ رہا ہوں کہ حضرت ہم کچھ ایسا نکالیں ہمارے مطلب رمضان میں, ہم پوڈ کاسٹ اس طرح سے نکالیں کہ ہم نئے نئے ٹیلنٹس کو سامنے لے کر آئیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بھی بات ہے. تو میں یہ کہوں گا واجد بھائی, رمضان کے اندر آپ لوگوں کو اور یوتھ کو کس طرح سے موٹیویٹ. ماشاء اللہ کیا سوال ہے, یہ سوال مجھے کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے کر دیا. مجھے اچھی بات ہے, آپ جواب دے دیں. آپ دوبارہ کریں, آپ جواب دے دیں. نہیں آپ دوبارہ کریں, یہ آپ مجھے پھنسا رہے ہیں. ان کے الفاظوں کے میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا, میں کسی کا حق نہیں کھا سکتا. آپ نے سوال کیا, آپ جواب دیں. تو مطلب یوتھ کو یہ چاہیے کہ مطلب سوئیں بھلے, مطلب آپ ان میں سے سونا بھی بہتر ہے. یار دیکھیں نہیں سونا کیسے, وزیر اعظم بھی بن جائیں گے, بولیں گے پہلے آپ ہو جائیں. نہیں سونا کیسے, پیپر ہے یار, یوں نہیں آنا پڑے گا. لیکن پھر وہ ایڈیٹنگ بھی تو ہوگی, ہمارا کام بھی تو ہے نا, وہ بھی پھر رات کو جا کے وہ کام بھی تو کرنا ہے نا. تو رمضان میں مطلب تاجر آزاد کماتے ہیں, مطلب کوئی سا بھی شو ہو, لیکن رزق دینے والی تو رب کی ذات ہے نا. وہ ہر جگہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ آپ بھوکا نہیں سوئیں گے, تو وہ اللہ میاں نے وعدہ کیا ہے تو وہ تو دے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے یہ بات بھی نوٹ کی ہوگی کہ کوئی حضرات ہمارے بھوکے ہوتے ہیں, ہم کوئی سامان کوئی لیتا ہے, لیکن کوئی تیسرا بندہ آ کے اس کو کھا لیتا ہے, تو وہ بھی اللہ کا سائن ہے نا کہ اللہ میں اس کو دے رہا ہے. آپ نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, وہ میں نے نا انسٹاگرام پہ ایک ریل دیکھی. ہاں وہ مکھی والی, جی دیکھا تھا آپ نے وہ مسئلہ, وہ حارث بھائی کو بھی بتایا نا کیسے تھا. وہ ایک نا مطلب اس کا مقصد یہی ہوتا ہے پورا کا پورا نا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ رزق نا سب کے لیے بانٹتا ہے. تو اس کے اندر وہ چائے کا نا ویسے کپ کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے, ایک مکھی آتی ہے, وہ مکھی نا کونے پہ بیٹھتی ہے. ان کی کوالٹی اتنی اچھی تھی اس ویڈیو کی
زوم کر کے وہ دکھا دیتے ہیں پورا کا پورا جو ایک قطرہ گرا ہے نا وہ مکھی کے ہاتھوں میں جا کے اٹکا ہے ایسے کر کے. مطلب جیسے وہ ڈالتے نا چائے ڈالو اللہ تو کی پھر نعمت وہ چیک کچھ کرو. وہ اور وہ اتنی قطرے دیکھنے میں اتنی ہوتا ہے. خوبصورت لگ رہی تھی سبحان ویڈیو. اللہ. اگر ہمارے اچھا سامعین اس کو کا وہ دیکھے تو آپ کو مقصد بھی پتا انہوں ہوگا نے وہی مطلب بتایا تھا. انہوں نے پہلے ڈیفائن کیا تھا کہ ہم یہ یہ دکھا بنانے رہے جا رہے ہیں. میں نے کہا یہ بات. ہاں جن پرند کو اللہ رزق دیتا ہے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے تو دیتا ہے. اور پرندے تو یار میں کہوں گا اصل میں آزادی اچھے ہیں. آزاد اور وہ ہاں یہ بات ہے. حارث بھائی آپ اس کے کیا کہنا ہے کہ کیونکہ کبوتر کہا جاتا ہے کہ آپ وسلم کی مطلب لاش سے اسے آل کی اس کے اندر سے آ رہا ہے لیکن کچھ لوگ اس کا کاروبار اور اس کو قید کر کے رکھتے ہیں نا. پرندوں کو قید کرنا تو جیسے کہ آپ نے نہیں ویسے گھر میں کبوتر رکھنا تو اچھا ہے. نہیں قید میرا ایک دوست ہے سیف ہے اگر آپ ان کو جانتے ہو وہ لوگ قید نہیں کرتے تھے. واجد بھائی آپ جانتے ہو گے ہے نا وہ لوگ قید نہیں کرتے تھے لیکن کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں وہ لوگ قید میرے پرندوں کے بارے میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. یہ تھا کہ ایک قید کرنے والے قید کرنے والے میں بے زبان جانور مجھے چھوڑ کر تو دعا لے. سبحان کیا کہنا ہے. اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب پہلے ہمارے گھر پہ بھی کبوتر ہوا کرتے تھے آپ نے دیکھا ہوں گے لیکن واجد بھائی قید نہیں کر رہے تھے. آپ نے دیکھا نہیں آپ مطلب آپ تو کافی فرینڈلی. اصل میں وہ مسئلہ یہ نا میں بتاؤں حارث بھائی میں اگر اس پہ وضاحت کروں آپ میری بات سمجھے ذرا اس پہ وضاحت کروں. کچھ بلیوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ بلی کھا جاتی ہے. چاہیے وہ ہم نے سنا ہے کہ بلی تو رکھنی چاہیے. نہیں پرندے کھا جاتی ہے نا. اچھا وہ کھا جاتی ہے. اس وجہ سے لوگ کچھ جو ہے نا پنجرے میں کرتے ہیں وہ پھر ایک صبح آتے ہیں فجر کے وقت اس کو اڑانے کے لیے اسپیسیفک ٹائم کے لیے. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. پرندوں کو ہم قید کر لیتے ہیں. اب ایک اس طرح کا واقعہ تھا کہ ایک مالک ایک سرخاب کو لے کر آتا ہے. سبحان اللہ. جی سرخاب یاد آ گیا مجھے. لیفٹ ٹائپ کی سرخاب تھا. قید کر لیتا ہے. اچھا اب قید کرنے کے بعد وہ جب بڑا ہوتا ہے نا اس کے مالک کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے. صحیح بات. جیسے ہی اس کو چھوڑتا ہے اس کو تو معلوم ہی نہیں اپنا راستہ پھیلا رہا ہوتا ہے. کیا فائدہ. لیکن آپ کچھ دن پہلے آپ طوطا جو مانگ رہے تھے اس کی اڑان ہی چھین لی گئی نا یار. اچھا زندہ طوطا بول رہے تھے کہ مجھے کوئی طوطا وغیرہ لا کے دو. بھائی حارث بھائی کا کوئی عمل نہیں ہے. بات کیا کرتے ہیں اور عمل کیا کرتے ہیں ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں پڑتا. بات اور عمل کا دارالمدار الگ الگ ہے نا. اعمال کا دارالمدار نیت پر ہے. آپ بات کچھ کر رہے ہیں آپ کے مائنڈ میں کچھ اور چل رہا ہے یہ غلط ہے. غلط. حارث بھائی اس پہ آپ ذرا اپنے آپ کو بہتر کریں. کچھ ایسے تھوڑی نا ہوگا. حارث بھائی تھوڑا نیٹ ورک ٹائٹ کریں. حارث واجد بھائی کا یہ کہنا ہے وہ ٹیوننگ ہو جائے گی ان کے رمضان میں. وہ چھیری ویری کریں گے نا تو. اچھا آپ کیا ماشاء اللہ سے دسترخوان کیا سوچتا ہے پوچھنا چاہیے. نہیں پوچھ تو سکتے ہیں آپ اس پہ تھوڑا چینج کرنا. سوال یہ تھا کہ لوگ جو ہے اپنی دسترخوان کی بڑی بڑی جو دسترخوان لگاتے ہیں اس کو اسٹوریز وغیرہ لگاتے ہیں. آپ کی نظر میں صحیح ہے یا غلط؟ آپ دونوں الگ الگ جواب دیجیے گا. پہلے کون دے؟ حارث بھائی دیں میں دوں. آپ دیں واجد بھائی. آپ دیکھیں میری نظر میں وہ غلط ہے کیونکہ آپ مطلب جیسے مثال آپ کا ماشاء اللہ سے دسترخوان بھرا ہوا ہے آپ وہ دکھا رہے ہیں. اب کسی کے گھر پہ نہیں ہوگی وہ چیز تو اس کو احساس فیل ہوگا نا کہ یار میرے گھر پہ کیوں نہیں ہے. پھر وہ اللہ سے کرے گا شکایت. اور اللہ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کے محلے میں کوئی بھوکا سو رہا تو اس کے قصوروار آپ ہو. تو یہ تو میری نظر میں غلط. جی بالکل. حارث بھائی آپ کا کیا کہنا ہے اس کے اوپر؟ بالکل واجد بھائی کی بات سے ایگری ہوں. بالکل یہی بات ہوتی ہے کہ ہم اسٹوریز پہ لگا دیتے ہیں اسٹیٹس پہ لگاتے تھے اسٹریک بنا کر سینڈ کر دیتے ہیں. آپ کے کچھ ایسے دوست ہیں؟ دوست الحمدللہ ہیں. میں خود بالکل. تو آپ کو برا لگتا ہے یا پھر کیا کہتے ہیں؟ آپ دیکھ لیجیے گا میں کبھی اپنے دسترخوان کی تصویر نہیں لگاتا. نہ میں نے اسٹوری پہ لگائی ہوگی کبھی. سبحان اللہ. کیونکہ ہمیں یہ بات آپ تو افطاری پہ بھی نہیں بلاتے. میں افطار پارٹی بھی. یہ عارف بھائی اس دفعہ ایک افطار آپ کے نام پر. ہاں دیکھیں ہمارا ایک دوست ہے اکرام وہ کرتے ہیں. اچھا ان کی تو برتھ ڈے بھی آتی ہے نا. ان کی تو ماشاءاللہ بھی آتا ہے نا. بابرکت مہینے میں برتھ ڈے آتی ہے. یہ بھی بھائی نصیب والوں کو ملتی ہے. برتھ ڈے جو آتی ہے وہ رمضان سے پہلے آتی ہیں. وہ بچا کے رکھتے ہیں. بھائی جو بھی ہے ہمیں رمضان میں وہ بولتے ہیں کہ ہمارے برتھ ڈے ہے وہ ہمیں بلاتے ہیں. آپ بھی بلائیں ہم بھی آئیں گے بعد میں. بس دعا کریں میرا برتھ ڈے اسی رمضان میں. نہیں برتھ ڈے کبھی بھی ہو. اچھا ابھی ان کا برتھ ڈے گیا ہے نا انہوں نے چائے پہ بلا کے وہ فارغ. میں تو اس پہ بھی نہیں آیا تھا. وہ آپ کی غلطی ہے. یہ غلط بات ہے. مجھے بلایا نہیں گیا یا میں آیا نہیں. آپ آئے نہیں تھے. اکرام بھائی کو جب ہم نے میں مصروف تھا. آپ کو بھی بلایا تھا. بالکل نہیں میں مصروف تھا. میں مانتا ہوں اس بات کو. تو پھر آپ پلا دیں ہمیں. چائے ہم آپ کو پلائیں گے اپنے اسٹوڈیو میں. اس میں کوئی بات نہیں. سوری اسٹارٹ. کیا کر رہے ہو حسن بھائی؟ تو حارث بھائی اور واجد بھائی رمضان سے ریلیٹڈ کوئی خوبصورت
چائے یار چائے چائے کو سے چھوڑیں یاد آپ۔ آیا افطاری کرنے کے بعد جو چائے پینے کا مزہ آتا ہے نا حسن بھائی، آپ کو گھر میں ملتی ہے؟ بالکل بالکل نہیں نہیں، وہ ملتی ہے چائے یار، کو چھوڑیں، نہیں، چائے سے آگے بڑھیں، آپ- چائے کا صرف چائے جو آپ ایک پہ ادھار ہے حضرت. ہاں چائے آپ کو ہم رات میں پلائیں گے انشاءاللہ. سبحان آپ آئیے گا کبھی نہیں، کبھی کوئی- کیوں آج ہی بلا لیں. چلیں آج ہی آ جائیے گا آپ ارے ہوٹل واجب پہ. بھائی وہ آپ کا ایک جی، واقعہ جی. وہ ابھی ذہن میں آگے بیٹھے بیٹھے کون سا؟ وہ آپ بتا رہے تھے کہ ایک بار آپ بائک سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا. میرا کب ہوا؟ ہاں اب ہوا یہ جو آپ کا نشان ہاں ہے وہ یہ تو نشان وہ ایکسیڈنٹ کا آپ نہیں ہے. جعفر شاہ کے ساتھ تھے تو آپ جعفر کہہ رہے میں شاہ. جیسے ہی گرا میں جعفر شاہ. بیڈمنٹن کی طرح اڑتا ہوا گر گیا. یہ کہہ رہے آپ نے غور کرا بیڈمنٹن Oh my God. بیڈمنٹن بیڈمنٹن سبحان اللہ. یہ انگلش کا یہ بیڈمنٹن کی طرح نا ان کی طرح اڑتے ہوئے مجھے لگ چلے رہا ہے گئے. یونیورسٹی صحیح تھی، اسکول خراب تھا. یونیورسٹی میں ساتھ ہے. بالکل بالکل. تو یار واجب بھائی وہ واقعہ اب ہم کیا دیکھنا بیڈمنٹن چاہتے ہیں. والا؟ ہاں بیڈمنٹن والا ہی سنایا آپ. یار وہ تھوڑا سا ہٹ کے تھا نا رمضان. نہیں وہ رمضان میں گئے تھے نا شاید. نہیں رمضان میں نہیں تھا وہ. یار آپ بتائے تھے بولے میں رمضان روزے کی حالت میں اڑتا ہوا گیا. نہیں اصل میں ان کے کچھ دوست ایسے ہیں جو ہوائی جہاز بننا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے بھائی جان. تو قسمت انہیں بنا دی. جیسے ابھی اللہ تعالیٰ کسی کا ہاتھ نہیں چھوڑتا، یہ بات پتا ہے آپ کو. جیسے رمضان کی کیا بات ہے. بیڈمنٹن بنا دیا تھا. ویسے آپ کا جی جی ایک بات سنو تو، اگر آپ بتائیں کہ آپ کی سب سے پیاری نعت کون سی ہے، مطلب آپ کو کون سی سب سے زیادہ پسند ہے نعت؟ مجھے پسند جو ہے وہ آپ نے سنی ہوگی لمیاتی نظیر ہوگا، کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت نے لکھی تھی تو وہ اس وجہ سے زیادہ مشہور ہے کہ اس میں 4 زبانوں میں لکھی گئی ہے. ماشاء اللہ. اور حارث بھائی آپ کی؟ مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے نا وہ یہ ہے ایک ختم رسول مکی